السلام علیکم، دس از علی ہیئر اور آج ہم بات کریں گے کہ آپ فریش پاسپورٹ پہ جو ہے وہ ویزاز اپلائی جب کرنا چاہتے ہیں تو بہت ساری چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے اس کے اندر۔ میرے پاس بہت سارے ایسے لوگ آتے ہیں جو کہتے ہیں کہ جناب ہم نے ویڈیوز دیکھی ہیں، فریش پاسپورٹ پہ ویزاز مل رہے ہیں، یو کے کا ویزا فریش پاسپورٹ پہ مل گیا، کینیڈا کا ویزا فریش پاسپورٹ پہ مل گیا، شنجن ویزا، اپنا اسپین کا ویزا اور بہت سارے ویزاز کے حوالے سے لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں جناب ہم نے آپ کی بھی ویڈیو دیکھی ہے کہ فریش پاسپورٹ پہ ویزاز مل جاتے ہیں۔ تو کیا واقعی ایسا ہوتا ہے؟ فریش پاسپورٹ پہ جو ہے وہ ویزاز کن لوگوں کو اپلائی کرنا چاہیے؟ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ فریش پاسپورٹ پہ ایکچوئل میں جو ہے وہ ویزاز آپ نے اپلائی کرنے ہوتے ہیں یا نہیں کرنے ہوتے ہیں، اور اگر کرنے ہیں تو کس پروفائل پہ اپلائی کرنا چاہیے۔ تمام تر معلومات آپ کو آج اس ویڈیو میں فراہم کی جائیں گی۔ وہ تمام لوگ جنہوں نے ابھی تک چینل نہیں سبسکرائب کیا وہ چینل سبسکرائب کر لیں۔ اچھا، اب فریش پاسپورٹ تقریباً پاکستان میں 80-90% لوگوں کا فریش ہی پاسپورٹ ہوتا ہے۔ آخر فریش پاسپورٹ پہ ویزا لگتا ہے تو وہ فریش پاسپورٹ نہیں کنسیڈر ہوتا، تو لوگ جاتے ہیں ٹریول کرتے ہیں۔ تو فریش پاسپورٹ پہ کہیں نہ کہیں سے تو آپ نے شروعات کرنی ہوتی ہے، لیکن کویسچن یہ ہوتا ہے لوگوں کا کہ جی ہمارا بھی فریش پاسپورٹ ہے، ہمارا بھی ویزا اپلائی کروائیں، اور جب ان کو منع کیا جاتا ہے کہ جناب آپ نے ویزا اپلائی نہیں کرنا تو وہ کہتے ہیں جناب ہم نے تو آپ کی بھی اور اتنے لوگوں کی ویڈیو دیکھی کہ فلانے بندے کا فریش پاسپورٹ پہ لگ گیا، فلانے بندے کا فریش پاسپورٹ پہ لگ گیا، لیکن آپ ہمیں منع کیے جا رہے ہیں، تو آپ ہمیں کیوں منع کر رہے ہیں؟ دیکھیں، ہر بندے کی پروفائل ایک جیسی نہیں ہوتی۔ میری پروفائل ہو سکتا ہے میرے اپنے ہی بھائی سے ڈیفرنٹ ہو، میری پروفائل میری دوستوں سے ڈیفرنٹ ہو سکتی ہے۔ کسی کا دوست کا ویزا لگ جاتا ہے فریش پاسپورٹ پہ تو وہ آ جاتا ہے، وہ کہتا ہے ہمارے تو دوست کا ویزا لگا ہے ہمارا بھی لگ جائے گا۔ بھائی آپ نے ان کی پروفائل ہی نہیں دیکھی، آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو بھی ویزا مل جائے گا؟ ویزا ملنا اتنا آسان نہیں ہوتا فریش پاسپورٹ پہ، اور اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے ویزا نہیں ملتا، ویزا ملتا ہے، مل جاتا ہے۔ آخر فریش پاسپورٹ بنتا ہی اس لیے ہے کہ اس پہ ویزا لگوایا جائے۔ اب آپ نے کون کون سی چیزوں کا خیال رکھنا ہوتا ہے فریش پاسپورٹ پہ اپلائی کرتے ہوئے؟ فریش پاسپورٹ کا مطلب یہ ہے کہ بلینک کبھی آج تک پاکستان سے باہر ہی نہیں گئے، یا اپنے جس بھی آپ ریزیڈنس کنٹری میں رہتے ہیں وہاں سے کبھی باہر ہی نہیں گئے۔ تو یہ ایک سب سے پہلے آپ نے دیکھنا ہے آپ کا فائنینشیل سٹیٹس ہے کیسا۔ آپ کا فائنینشیل سٹیٹس آپ کے اپنے ہی ساتھ رہنے والے لوگوں کے ساتھ نہیں ملتا۔ جن لوگوں کے ویزاز لگ رہے ہوتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ آپ کا فائنینشیل سٹیٹس جو ہے وہ ٹیلی نہیں کر رہا ہوتا۔ آپ اگر یہ سوچیں کہ جناب فریش پاسپورٹ میں میرے دوست کو، میرے کزن کو، میرے بھائی کو، میرے فلانے کو ویزا مل گیا ہے تو مجھے بھی مل جائے گا، تو یہ بات بالکل غلط ہے، یہ تاثر بالکل غلط ہے۔ یا میری ہی کوئی ویڈیو دیکھ لیں، اس کے اندر آپ کو یہ بتایا جا رہا ہو کہ جناب یہ صاحب تھے ان کا ویزا لگ گیا فریش پاسپورٹ پہ، اور آپ بھی سوچیں گے میرا بھی لگ سکتا ہے، تو یہ بھی تاثر غلط ہے۔ جن لوگوں کے فریش پاسپورٹ پہ ویزا لگتے ہیں، نمبر 1 ان کا فائنینشیل سٹیٹس بہت اچھا ہوتا ہے۔ فائنینشیل سٹیٹس اچھا ہونے کا مطلب یہ ہے ان کی بینک سٹیٹمنٹس بہت اچھی ہوتی ہیں، ان کی ٹیکس کی ریٹرنز بہت اچھی ہوتی ہیں، ان کے جو معاملات ہوتے ہیں نا لوگوں کے ساتھ لین دین کے، جو کہ سٹیٹمنٹ سے ثابت ہو رہے ہوتے ہیں، پتہ لگ رہا ہوتا ہے کہ ایک پیمنٹ کراچی سے آ رہی ہے، ایک اسلام آباد سے آ رہی ہے، ایک پشاور سے آ رہی ہے، ایک کوئٹہ سے آ رہی ہے، ایک ملتان سے آ رہی ہے، اور ان کا بزنس پھیلا ہوا ہے اتنی زیادہ جگہوں پہ، تو پھر فریش پاسپورٹ پہ ویزا مل جاتا ہے۔ فریش پاسپورٹ پہ دینے کے لیے امبیسیز کو تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا کہ اگر وہ یہ دیکھیں کہ آپ فائنینشلی طور پہ اتنے اسٹیبل ہیں۔ دوسری چیز، اسٹیٹمنٹ کے اندر آپ کا بیلنس مینٹین بھی رہتا ہے۔ آپ اگر اپنی اسٹیٹمنٹ لے کر آتے ہیں اور آپ کو یہ کہا جاتا ہے نہیں آپ فریش پہ نہ اپلائی کریں، اس کی ریزن یہ ہوتی ہے کہ آپ کا اسٹیٹمنٹ کا بیلنس ہی کنسیڈر نہیں ہوتا، آپ کا مطلب وہ اسٹیبل ہی نہیں ہوتا۔ اسٹیبل ہونے سے کیا مراد ہے؟ اگر کوئی 25-30-40 لاکھ روپے آپ کے پاس پڑے ہوئے ہیں نا، فریش پہ اپلائی کرنے والے تو کبھی یہ نہ سوچیں کہ 10-12-15 لاکھ میں ان کا ویزا لگ جائے گا۔ 10-12-15 لاکھ بیلنس کے اوپر فریش پاسپورٹ پہ کسی اچھے ملک کا ویزا، یو کے کا، یو ایس اے تو خیر اسٹیٹمنٹ نہیں دیکھتا، کینیڈا وغیرہ کا ملنا ناممکن ہے۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلے تو یہ چیز باندھ لیں اپنے پاس کہ آپ کا ایک بیلنس ایک سرٹن لیول سے کبھی کم نہیں آنا چاہیے۔ آپ کے اکاؤنٹ کا بیلنس ایک جگہ پہ مینٹین ہونا چاہیے۔ سپوز آپ نے 50 لاکھ روپے اکاؤنٹ میں رکھ لیا، اس کے اوپر آپ کی ٹرانزیکشن ہونی چاہیے، اور آپ کا بیلنس ایک طریقہ کار کے تحت بڑھنا چاہیے، کم نہیں ہونا چاہیے۔ سپوز آپ کے اکاؤنٹ میں 50 لاکھ ہے اور آپ ٹرانزیکشن تو کر رہے ہیں، لیکن وہ منتھ اینڈ پہ 45 ہو گیا، اگلے مہینے کے اینڈ پہ 40 ہو گیا، اس سے اگلے مہینے پہ 35 ہو گیا، تو مطلب آپ جتنا کما رہے ہیں اس سے زیادہ کھا ہی رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے اسٹیٹمنٹ کے اندر سے یہ تاثر جو ہے کہ آپ جتنا کماتے ہیں اتنا کھا لیتے ہیں، وہ ختم کرنا پڑے گا۔
ایک مہینے کا اینڈنگ بیلنس آپ کا 50 آیا تو اگلے مہینے آپ کا اینڈنگ بیلنس 53 54 ہونا چاہیے. اسی طرح اس سے اگلے مہینے کا بیلنس 60 کے آس پاس ہونا چاہیے, اس سے اگلے مہینے کا بیلنس 65 کے پاس ہونا چاہیے. یعنی ٹرانزیکشن بھی ہو رہی ہوں اور بیلنس بھی آہستہ آہستہ بڑھتا جا رہا ہو. اس طرح کی جو سٹیٹمنٹ ہوگی اس کو UK بھی کنسیڈر کرے گا, اس کو اور ممالک بھی کنسیڈر کریں گے, اس کو تمام تر ممالک کنسیڈر کریں گے. تو خالی بینک سٹیٹمنٹ کے اوپر آپ نے نہیں جانا کہ فریش پہ لگ جائے گا, لیکن سٹیٹمنٹ آپ کی اس طریقے سے چلی ہوئی ہونی چاہیے. دوسری چیز, لوگ کہتے ہیں جی فریش پاسپورٹ کا مطلب شاید یہ ہے کہ ہم آج جائیں گے اور آج ہی اپنا سورس آف انکم رجسٹر کروائیں گے, NTN بنوائیں گے, چیمبر بنوائیں گے اور کل ویزا اپلائی کر دیں گے تو ویزا مل جائے گا. نہیں, یہ بھی غلط ہے. فریش پاسپورٹ پہ آپ کی چیزیں ساری سورس آف انکم کی بھی پراپر ہونی چاہیے. ایسا نہ ہو کہ آپ جو ہے وہ جب آپ کا NTN چیک کیا جائے پتا لگے یہ تو 10 دن پہلے بنا ہے, تو 10 دن پہلے بنا ہوا ہے, بے شک آپ کے پاس اسٹیٹمنٹ ہے تو وہ اسٹیٹمنٹ بھی کسی کام کی نہیں ہوگی. آپ کی اسٹیٹمنٹ کسی کام کی نہیں ہوگی. آپ نے اس اسٹیٹمنٹ کو جو ہے وہ اچھے طریقے سے رن اگر کیا ہوا ہے تو آپ نے کسی بزنس کی وجہ سے کیا ہوا ہے نا, تو آپ کا بزنس پرانا ہونا ضروری ہے. آپ کا یہ ثابت کرنا ضروری ہے کہ جناب میں تو 4-5 سال سے 6 سال سے 8 سال سے کام کر رہا ہوں, مجھے ٹائم ہی نہیں ملا جانے کا, تو میرا اب دل کر رہا ہے کہ میں کہیں کسی اور ملک کا ٹریول کر کے آؤں. آپ نے یہ تاثر نہیں دینا کہ پاسپورٹ بھی فریش ہے, بزنس بھی نیا فریش ہے, اسٹیٹمنٹ بھی بس ایسی چلی ہوئی ہے تو آپ کو ویزا مل جائے گا. ایسے نہیں ملے گا. تو سورس آف انکم بھی آپ کا پرانا ہونا بڑا ضروری ہے, اس کے بغیر آپ کو بڑا مشکل ہو جائے گا سروائیو کرنا. پھر اگلی چیز, سوشل ٹائز بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں. سوشل ٹائز کیا ہوتے ہیں کہ آپ کی اپنی فیملی, سنگل لوگوں کا ویزا لینا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے, واقعی ہوتا ہے ڈیفیکلٹ. یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ مطلب میں خود سے کہہ رہا ہوں, لوگ جانتے ہیں. میرڈ ہوں گے, اپنے بیوی بچے چھوڑ کے جائیں گے, اگر آپ لیڈی ہیں تو اپنے ہسبینڈ وائف اور بچوں کو یہاں پہ سٹے کروا کے جائیں گے, تو آپ کے سوشل ٹائز اس میں کاؤنٹ ہوں گے کہ نہیں, انہوں نے اپنی فیملی کے لیے واپس آنا ہی آنا ہے. اگر آپ سوچیں سنگل سٹیٹس میں آپ فریش پاسپورٹ پہ ویزا اپلائی کر رہے ہیں اور آپ کے پاس پاکستان واپس آنے کی وجوہات ہی نہیں ہے, تو آپ کو ویزا دے دیں گے؟ بالکل آپ کو ویزا نہیں دیں گے. تو خالی فریش پاسپورٹ پہ ویزا اپلائی کرنے سے پہلے یہ تمام تر چیزیں آپ نے دیکھنی ہے. اور اگر آپ کو ہماری طرف سے منع کیا جا رہا ہے کہ جناب آپ فریش پاسپورٹ پہ نہ اپلائی کریں, آپ کو ٹریول ہسٹری بنا لیں, گھوم پھر لیں, تو وہ بھی ہماری طرف سے ہی کہا جا رہا ہے آپ کو. تو آپ یہ ان ساری چیزوں کو کنسیڈر کریں تو پھر فریش پاسپورٹ پہ اپلائی کریں, ایسے نہ کریں. آپ آئیں, آگے اپنے ڈاکومنٹس چیک کروائیں, آپ دیکھیں, آپ کو بتایا جائے کہ آپ کا فائنینشیل سٹیٹس اچھا ہے, برا ہے, کیسا نہیں ہے, اور پھر ڈیسائیڈ کیا جائے کہ آپ کو ویزا اپلائی کروانا ہے یا نہیں کروانا. تو یہ سارے معاملات کو جو ہے نا وہ آپ نے ساتھ میں لے کے چلنا ہے, اور پھر آپ نے جو ہے وہ فریش پاسپورٹ پہ دیکھنا ہے ویزا اپلائی کرنا ہے یا نہیں کرنا. مزید اگر کسی کو کوئی بھی معلومات چاہیے ہو تو وہ ہمارے دیے گئے نمبرز کے اوپر رابطہ کر سکتے ہیں جو کہ ڈسکرپشن میں موجود ہیں. چینل کو سبسکرائب کیجیے گا. اللہ حافظ.